ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. والحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. وصلى الله عليه وعلى جده خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أبيه سيد الأوصياء وعلى أمه سيدة نساء العالمين وآله المعصومين النجباء وأنصاره المرملين بالدماء وسائر المستشهدين في أرض كربلاء. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفروا. سامعین محترم، ناظرین گرامی، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر
52 کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں خالق کونین کا ارشاد ہو رہا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو تاکہ میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا تذکرہ کرو تاکہ میں تمہارا تذکرہ کروں، تم مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ تو اس سلسلہ گفتگو کا جو عنوان تھا وہ راز بقائے کربلا ہے۔ آپ سامعین کی خدمت میں سابقہ گفتگو میں ان رازوں کے حوالے سے 2 رازوں کو بیان کیا۔ پہلا خلوص تھا، راز بقائے کربلا کے رموز اور اسرار میں سے، اور رازوں میں سے جو پہلا راز تھا وہ کربلا میں ہر آنے والا انسان، چاہے وہ معصوم ہو یا غیر معصوم ہو، وہ مخلص تھا اور اپنی ظرفیت کے مطابق خلوص کی آخری منزل پر فائز تھا۔ اور سید الشہداء کے ساتھ آنے والے لوگ وہ بھی اپنے خلوص کو کربلا کی نظر کرتے ہیں، اور ان کے خلوص کی بدولت آج کربلا باقی ہے اور زندہ ہے اور تابندہ ہے۔ اور دوسرا راز بقائے کربلا کا وہ تذکرہ الہی تھا، جیسے کہ آیہ کریمہ میں، آیہ مجیدہ میں ارشاد ہو رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تاکہ میں تمہارا ذکر کروں۔ تو سید الشہداء خالق کونین کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں تھے۔ حضر ہو یا سفر ہو، ہمیشہ یاد الہی میں ڈوبے تھے، اور یہ یاد الہی اور تذکرہ الہی کی واضح اور آشکار دلیل ہے کہ سر سجدے میں رکھ دیا اور خدا کی یاد میں اور خدا کی لقاء میں اپنے وجود کو پروردگار کے حوالے کر دیا۔ اسی کربلا کی بقا کا تیسرا راز، جس کی وجہ سے آج کربلا زندہ ہے، اور ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جس کو حسین کی معرفت حاصل ہے، جس کو حسین کی شناخت حاصل ہے، جو خود کو حسینی کہلواتا ہے، اور جو عزادار سید الشہداء ہے، گویا ہر وہ انسان، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو، جو بھی سید الشہداء سے خود کو وابستہ سمجھتا ہے، گویا وہ کربلا سے وابستہ ہے۔ جو حسینی ہے اس کے دل میں کربلا کی چاہت ہے۔ تو آج تیسرا راز جو بقائے کربلا کا ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں حجت خدا کا شہید ہو جانا ہے۔ واقعہ کربلا کی بقا اسی میں ہے، اور پھر اس میں نہ فقط ایک مومن اور حق طلب انسان، بلکہ ایک معصوم امام اور اصحاب کسا میں سے 5ویں ہستی، دختر رسول اللہ کے فرزند، کلمہ گو مسلمانوں نے جن کو
انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی عظمت، ویسے بھی وہ باعظمت شخصیت ہیں، با کمال شخصیت ہیں، اور زمانہ اسے بھلانا چاہے بھی تو ان کی عظمت کو بھلا نہیں سکتا، لیکن آپ کی مظلومانہ شہادت نے اور کربلا کے اندر عظیم قربانی نے، جس کو ذبح عظیم سے تعبیر کیا قرآن نے بھی، عظیم قربانی نے آپ کو مزید لوگوں کے دلوں میں اور تاریخ کے اوراق میں نمایاں کر دیا۔ پیغمبر گرامی اسلام اسی لیے تو فرماتے ہیں انا لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ سید الشہداء کی عظیم شہادت کی وجہ سے مومنین کے قلوب کے اندر، دلوں کے اندر ایک ایسی حرارت اور ایسی گرمی پیدا ہو چکی ہے، لا تبرد ابدا، جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، سرد ہونے والی نہیں ہے۔ وہ قتل حسین، شہادت حسین ابن علی ہے کہ جس نے آج تک کربلا کو زندہ و جاوید رکھا ہے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہر انسان کا خون محترم ہے اور اسے ناحق بہانا جرم ہے، گناہ آنے کبیرہ میں سے ہے، لیکن حجت خدا زمانہ کے امام کا ناحق خون بہانا بہت ہی عظیم گناہ ہے، جس کی بخشش نہیں ہے۔ امام بھی ایسا کہ جس کے بارے میں سید الرسل ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں، اور صرف اپنی نجات کی خاطر جنہوں نے قیام نہیں کیا بلکہ دوسروں کو نجات دینے کے لیے، اور یزید ملعون شارب الخمر اور فاسق و فاجر کے ظلم سے بچانے کے لیے سید الشہداء نے یہ قیام کیا۔ سید الشہداء کی یہ عظیم شہادت و قربانی کہ جس کو دنیا بھلائے نہیں بھلا سکتی، اور شیعہ سنی کتابوں میں سید الشہداء کے شہادت کے بعد رونما ہونے والے حادثات و واقعات بھی موجود ہیں، جیسے کہ میں نے خطبہ میں بھی عرض کیا الذی بقت لہ الارض والسماء وناخت علیہ الوحوش فی الصحراء والطیور بین الفضاء۔ یہ حسین وہ حسین ہے کہ جس کے شہید ہو جانے پر زمین روئی، آسمان رویا، اور صحرا میں وحشی درندوں نے لوہا خوانی کی، گریہ و بکا کیا، اور فضا اور ہوا میں پرندوں نے نوحے بڑے